قصور کے حلقہ این 134 کی سیاست، عوامی مسائل اور بدلتی ہوئی سیاسی سوچ۔ ضلع قصور خصوصاً پھول نگر، پتوکی اور گرد و نواح کے علاقوں کی سیاست کئی دہائیوں تک چند بڑے سیاسی خاندانوں کے گرد گھومتی رہی۔ اس حلقے میں زیادہ تر مقابلہ دو مضبوط دھڑوں یعنی رانا برادری اور نقئی گروپ کے درمیان ہوتا تھا۔ ہر الیکشن میں یہی دونوں خاندان ایک دوسرے کے مد مقابل آتے، کبھی ایک کامیاب ہوتا اور کبھی دوسرا۔ یوں اقتدار اور اسمبلیوں کی نمائندگی انہی مخصوص خاندانوں تک محدود رہی۔ ماضی میں اس حلقے میں اگر کوئی تیسری سیاسی قوت میدان میں آتی بھی تھی تو وہ ان دونوں بڑے گروپوں کے قریب تک نہیں پہنچ پاتی تھی۔ عوام کو ہر الیکشن سے پہلے ترقی، روزگار، تعلیم، سڑکوں، بجلی اور بنیادی سہولیات کے بڑے بڑے وعدے کیے جاتے، لیکن الیکشن ختم ہوتے ہی عوام دوبارہ انہی مسائل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیے جاتے۔ سیاسی رہنما اسمبلیوں کے مزے لیتے رہے، جبکہ عام آدمی کی زندگی مسلسل مشکلات کا شکار رہی۔ اگر آج اس حلقے کی مجموعی صورتحال دیکھی جائے تو یہ بات انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ ترقیاتی لحاظ سے یہ علاقہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ تعلیم کا نظام کمزور ہے، نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں، مہنگائی اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام بھی مشکل ہو چکا ہے۔ کاروبار بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تباہ ہو رہی ہیں، چھوٹی صنعتیں بند پڑی ہیں اور لوگ معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تھانہ، کچہری اور سرکاری دفاتر میں سیاسی مداخلت نے عام شہری کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں۔ اکثر لوگ انصاف کے لیے دھکے کھاتے رہتے ہیں، جبکہ سفارش اور سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی افراد آسانی سے اپنے کام نکلوا لیتی ہیں۔ رشوت کا بازار گرم ہے، امن و امان کی صورتحال کمزور ہے اور چوری، ڈکیتی اور لڑائی جھگڑے جیسے واقعات روزمرہ زندگی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ 2024 کے انتخابات میں پہلی بار اس حلقے کی سیاست میں ایک واضح تبدیلی محسوس کی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار سدرا فیصل نے روایتی سیاسی خاندانوں کے مقابلے میں ایک نئی سیاسی قوت کے طور پر میدان میں قدم رکھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ محدود وسائل، انتخابی مشکلات، جلسے جلوسوں اور کھلی انتخابی مہم کے بغیر بھی انہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ حاصل کیے اور دوسرے نمبر پر رہیں۔ یہ نتیجہ اس بات کی علامت سمجھا گیا کہ عوام، خصوصاً نوجوان طبقہ، اب روایتی برادری سیاست سے ہٹ کر تبدیلی، کارکردگی اور حقیقی مسائل کے حل کی طرف دیکھنا شروع ہو چکا ہے۔ بہت سے سیاسی مبصرین کے مطابق اگر انتخابی ماحول مکمل طور پر آزاد ہوتا اور تحریک انصاف کو بھرپور انتخابی مہم چلانے کا موقع ملتا تو نتائج مختلف ہو سکتے تھے۔ اسی الیکشن میں ایک اور اہم پہلو نقئی گروپ اور تحریک انصاف کے ووٹوں کی تقسیم تھا۔ بہت سے لوگوں کی رائے میں اگر یہ ووٹ تقسیم نہ ہوتے تو رانا گروپ کے لیے کامیابی اتنی آسان نہ ہوتی۔ یہی صورتحال پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں بھی دیکھی گئی، جہاں مختلف سیاسی گروپوں کی علیحدگی نے انتخابی نتائج پر واضح اثر ڈالا۔ یہ الیکشن صرف ایک سیاسی مقابلہ نہیں تھا، بلکہ اس نے اس حلقے کی بدلتی ہوئی سیاسی سوچ کو بھی ظاہر کیا۔ عوام اب صرف خاندانی سیاست، برادری یا روایتی نعروں سے مطمئن نہیں، لوگ تعلیم، روزگار، انصاف، امن و امان، بجلی، صحت اور حقیقی ترقی چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس حلقے میں سیاسی شعور تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور مستقبل میں یہاں کی سیاست مزید مختلف شکل اختیار کر سکتی ہے۔ مزید اسی طرح کی معلومات اور ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے باپو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں تاکہ بر وقت معلومات اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔